بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے لیڈرز بنے، لیڈرشپ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو لیڈر بنانا چاہیے. تو یہ نادیہ، لیڈرز بنانے کے لیے کیا کوئی لیڈرشپ کے بھی کوئی ایتھکس ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کے کیا کانسیپٹس ہیں کہ ایک لیڈر کون ہوتا ہے، لیڈرشپ کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ جی اچھا، یہ سوال بہت ایک بڑا سوال ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. اور ہم موسٹلی لیڈر وہی لیتے ہیں جو بہت سی پوزیشنز، جس کے پاس کرسی ہے، پوزیشن ہے، جس کو ہم سلام کریں. تو جب میں نے اس کو بہت تھرلی پڑھا، کیونکہ میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں، ایتھیکل لیڈرشپ بھی میرا، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم. ایکچولی پیرنٹس فالوورز نہیں دیکھنا چاہتے اپنے بچوں کو، بس وہ لیڈرشپ کے اگلی چیئر پہ بیٹھنا ہے، فرنٹ سیٹر بننا ہے. جی، اور ہمارے ایون ینگسٹرز بہت اچھا کام کریں، لیکن جیسے ہی وہ بھی اپنے ایجوکیشن اکیڈیمک سے نکلتے ہیں تو ان کو بھی کوئی بہت بڑی سی سیٹ چاہیے فوراً سے. یہ بہت زیادہ ہو گیا، ہم فوراً سے کسی بڑے سے رول میں آ جائیں، بہت بڑا سا ہائی گریڈ. اب یہ اتنا زیادہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اور میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ ہم نے بہت سے نا، ایک تو اچھے مینٹورز ہونا تو سوسائٹی میں بہت اچھی بات ہے، ایک سیوڈو مینٹورز بھی ہیں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کو ہم اپنا مینٹور کہیں، کس کو لیڈر کہیں. تو بہت سے ایسے لوگ، وہ بچے بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے ٹور سے چلتا ہے وہ مینٹور ہوتا ہے، جس کے اندر ایٹیٹیوڈ ہے. جی، ہمارے معاشرے میں تو جو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے نا، جو ہم جیسے سادے ہمبل بندے ہوں گے نا، وہ تو پھر لیڈر بن ہی نہیں سکتے. کنکلوژن نکال لیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ سوڈو مینٹور کا آپ نے بولا، تو جی بالکل، یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے، بڑے انٹرسٹنگ میرے بھی تجربات ہیں اس حوالے سے، اور اس پہ میں نے ابھی تک بات نہیں کی، لیکن آج اس پروگرام کے توسط سے میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم آج تھوڑا سا کھول ہی لیں، کہ ہم آج آپ بات کر ہی ڈالیں اس پہ، آج کر ہی لی جائے. تو کبھی کسی پینل ڈسکشن میں جانا یا اس طرح سے، تو اگر آپ کی فائل رہ گئی ہے لیٹس سے وہاں پہ، آپ نے اس میں اپنے نوٹس لکھے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا، آپ کی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی ہونا، مطلب آپ کی اپنے ایک ذہن کی، نو ڈاؤٹ علم کو بانٹنا ضرور چاہیے، لیکن کیا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر وہ رہ گئی ہے تو آپ وہ واپس لوٹا دیں، نہ کہ اس کو چیٹ کریں، اس کو چیٹ کریں، بنائیں اور آپ آرام سے اپنا کام کریں اس پر. یہ بہت کامن ہے. اچھا، یہ میں نے پکائی لے لینا نا، پکی پکائی لینا. ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ جو ہم پہلے ایک مثالیں دیتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، جس کو ڈیرن ہارڈی مائکرو ویو مینٹالٹی اور وہ سارا بات کرتا ہے، کہ ہم فوراً سے کوئکلی، ہم چاہتے ہیں نا فریج سے نکالا، اوون میں گرم کیا، وہ والی چیز. یہ والی چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی. پچھلی جنریشن میں تھوڑی کم تھی، اگلی جنریشن کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جلدی سے ہو جائے گا، اٹس ناٹ پاسبل. میرے ساتھ تو یہ جب بھی ہوا، میں نے کچھ فورن، جب میرے ساتھ بڑے اچھے میرے کولیگس تھے ڈفرینٹ کنٹریز سے، تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کوئی صفحہ بھی گرا ہے تو وہ واپس نہیں ملا، تو یہ چیز الارمنگ ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس معاملے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کسی کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی، اپنے نام کسی کے انٹلیکچوئل مٹیریل کو لے کے اسے یوز کرنا، آپ اس طرح لیڈر نہیں بن سکتے، آپ اس طرح کوئی مینٹور نہیں بن سکتے. اس طرح ٹرینر بھی آ گئے ہیں جی مارکیٹ میں. یاد آ رہے کہ جیسے کسی کی پوسٹ پکڑ کے تو بندہ کاپی پیسٹ کر کے فٹافٹ سوشل میڈیا، وہ ہمارے کچھ لوگوں کی دیکھی میں نے ان کو پڑھا ہے، میں ان کو اپنا مینٹور ہمارے 2 دن بعد ڈال دے گا. نادیہ، ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نا فرش بنوانا تھا، تو وہ جیسے ہی انہوں نے ایک اینٹ جو ہے وہ پوٹی، تو اندر سے ایک ٹرینر نکلا. بالکل ایسا ہو گیا، بالکل ایسا. اچھا، اب اتنے ٹرینر ہو گئے، میں نے کہا ذرا بات کو ذرا تھوڑا. جی، میرا بھی پچھلے دنوں میری ایک بہت اچھی دوست ہیں ڈاکٹر نازیہ، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو شی وینٹ ٹو UAE، اور انہوں نے obviously ایک ریسرچ یہاں سے، تو وہ کہتی ہے میرا ایک سوال ہے نادیہ، وی ہیو سو مچ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اتنا کام ہو رہا ہے، ہر کوئی ٹریننگ میں ہے، تو امپروومنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آ رہا جو ہمیں ایکچولی اتنی ساری پروفیشنل گرومنگ کے بعد ایک چینج ہونا چاہیے، پورا ملک چینج ہونا چاہیے، وہ کھوکھلا پن اس کے اندر کیوں موجود ہے، وہ کیوں ہے؟ اب جو میں بھی جو ایز لیڈر اس کو کر رہے ہیں، شاید ان کو بھی کہیں پہ ضرورت ہے مزید سیکھنے کی اور پراپر سیکھنے کی. آپ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم کسی ٹریننگ ورک شاپ پہ جاتے ہیں نا، اس وقت تو ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں، بس آج تو ہم پتہ نہیں پہاڑ
توڑ آئیں گے گھر جا کے, بالکل. لیکن وہ آ کے ہم مان پڑ جاتے ہیں. آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی لیڈرز کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ان کو بھی ذرا دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو وہ لیڈرشپ کہہ رہے ہیں اس کے ایتھکس کیا ہیں, کیا وہ ان کا اپنا اس میں, کیونکہ جب تک وزڈم نہیں ہوگا نا, ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جیسے گوگل سرچ انجن ہے تو اس پہ ہر چیز تو ملتی ہے, ساری چیزیں ہماری ہیں نا جس کے پاس انٹرنیٹ چلتا ہے. میں تو اس کو محسن بھائی کہتی ہوں گوگل نانی. ابھی نانیوں دادیوں سے تو میرے بچے تو دیر آل دا ٹائم آن گوگل, اور وہ تو کر لیتے ہیں, تو میں کہتی ہوں ہاں گوگل نانی سے پوچھ لو, میرے سے کیا پوچھ رہے ہو. اچھا تو کیا پھر آپ جیسے آپ بات کہہ رہی ہیں تو اس میں پھر کچھ اور ایتھکس میں, یعنی کہ جب تک یہ ایتھکس کسی پر ڈیفائن نہیں ہوں گے اس کے اندر لیڈرشپ کی ٹرو کوالٹی آپ کا مطلب ہے پیدا نہیں ہو سکتی. جی وہ اسٹارٹ پرسیپشن سے ہوتی ہے. پرسیپشن دیکھیں سر اگر نہیں ہے نا, ہماری پرسیپشنز کو نا مرمت کی ضرورت ہے. صحیح. ہم سب کی پرسیپشنز بہت بہت خوبصورت جملہ ہے, ہماری پرسیپشنز کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے. ریپیئرنگ کی ضرورت ہمیں ان اپنے جو ایک بند ڈبوں میں اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو, اپنی سوچوں کو, اپنی پرسیپشنز کو کیا اس سے نکالنا ہے. جو تعصبات ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. دیکھیں بہت زیادہ ذکر نہیں کروں گی, لیکن ایک ٹیچر کا مرڈر کرنے والا اسٹوڈنٹ, اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ہم علماء کو بھی اگر مارنے پہ آئے ہیں, ہم اگر یہ کرنے کو مطلب دیر آر سو مینی انسیڈنٹس جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے, تو کیا ہم تعلیم دے رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو غیر متوازن صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں, ایک طرف ہمارے بچے مدرسہ میں پڑھیں, ایک طرف ہمارے پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں. اب تین مختلف سطح پہ جو ان کو جو ایک شعوری ارتقاء کا سفر ہے وہ ہر جگہ سے مختلف مل رہا ہے, بہت مختلف ہے. ان میں اتنا فرق ہے کہ آپ اگر ان تین جگہوں پہ پڑھیں تو آپ خود ایک غیر متوازی دماغ لے کے صحیح بات ہے. آپ کی پرسیپشنز بالکل, ایک یونیورسٹی کا بچہ مدرسے میں جائے گا, مدرسے کا یونیورسٹی میں آئے گا, ہی ول بی ڈس ایلوژنڈ, اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہے. ایک بیلنس کی ضرورت ہے, اور وہ بیلنس کرنے کے لیے ایک لیڈر جو اس کو ایک پراپر اسکالر, جو ریلیجس اسکالر بھی ہو ہمارا, جو بیلنس کر سکے. مدرسے کا بچہ جب یونیورسٹی کی آب و ہوا دیکھے گا وہ تو پریشان ہو جائے گا, میں کون سی دنیا میں آ گیا. بالکل ایسا, اس کے لیے ایک نئی دنیا. میری ایک ریسرچ تھی, میں نے اپنے ہی پاکستان کے یہ کیریا پہ کی, اور وہاں پہ وہ بچے جب لاہور آئے اور ان کو یہاں پہ تعلیم دی گئی تو وہ دے ور رادر شاکڈ کہ ہمیں کوئی عورت پڑھائے گی, ہم عورت سے نہیں پڑھ سکتے, اور لڑکیاں ہمارے ساتھ بیٹھیں گی. تو ہمیں نا ایک بیلنس پرسیپشن والا معاشرہ چاہیے. اس وقت ہماری پرسیپشن کو, جیسے ایک موچی ہوتا ہے نا جوتوں کی مرمت کرتا ہے, کوئی پرسیپشن کی مرمت والا سادہ بندہ چاہیے. کوئی بہت بڑا لیڈر, کوئی ٹائٹلز لے کے بڑے آئے, وہ نہیں چاہیے. اور لیڈرشپ از ناٹ اباؤٹ ٹائٹلز, یہ تو بہت سے اسکالرز نے بھی کہا. لیکن معافی چاہتا ہوں آپ کی بات روکی, کیا یہ بھی اپنے جوتوں کا بھی کچھ ذکر کیا, تو ماضی میں جو لیڈرز پیدا ہوتے تھے ان کو تو ٹیچرز جوتیاں بھی لگایا کرتے تھے, ہے نا, اسٹوڈنٹ جوتیاں پہنایا بھی کرتے تھے, اور اسٹوڈنٹ جوتیاں پہنایا بھی کرتے تھے. اب تو وہ جو ہے نا ڈنڈا سسٹم نہیں ہے, اب تو جی اب تو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ میں ٹیچر ہوں نا, آپ پرنسپل ہیں اور یہ پیرنٹ ہیں, یہ آئے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ کی ٹیچر نے میرے بچے کو کھڑا کیا یا یہ کر دیا, تو وہ ٹیچر ول بی فائرڈ ایون. جی بالکل, الاؤ ہی نہیں ہے نا کہ ڈانٹیں. یعنی ٹیچر جو ہے اس وقت آنسریبل ہے اسٹوڈنٹ کو, اور ٹیچر آنسریبل ہے پیرنٹس کو. پیرنٹس کا تو ایک امانت ان کے پاس آتی ہے بچے کی صورت میں, تو اس کے حوالے سے تو چلیں ایک نیگوشیٹ کرنا, بات کرنا, سمجھنا, جاننا ضروری ہے, لیکن استاد کا وہ مرتبہ جو کہ تھا اب کہیں کمپرومائز سا ہو گیا ہے. نادیہ یہ بھی تو ہے نا کہ جب وہ بچہ جا کے گھر بتاتا ہے پیرنٹس کو کہ میری ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے, جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ کس بات پہ ڈانٹا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا تمہیں ڈانٹا ہے, چل میں کل جاتی ہوں نا شکایت لے کے. تو یہ بھی تو رسپیکٹ کم کرتا ہے نا ٹیچر, ہے نا چھوٹا سا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ اس کی تو حیثیت آپ سمجھ لیں کہ اب جو میجورٹی اسکولس میں ہو گئی ہے, کیونکہ پیرنٹس تو بہت بڑے کلائنٹ ہیں اور میں نے تو بزنس لینا ہے, رننگ اے اسکول, تو میرے لیے اسٹوڈنٹ ایک پروڈکٹ ہے. اب جب میں نے اسٹوڈنٹ کو بنایا پروڈکٹ, تو اسے ناراض تو نہیں نہ کیا جا سکتا, تو میری تو پروڈکٹ چلی جائے گی, تو بچہ یہاں سے اٹھا لیں گے. ایمان کے اندر بھی ہمارا جو ہے نا وہ حوصلے چاہیے ہمیں کہ یہ کام اس کے لیے نہیں ہے, اور اگر آپ ایمان اپنا اسٹرانگ رکھیں تو بچے آئیں گے. بھائی اچھے اسکول کی آج بھی گنجائش باقی ہے, اچھے اسکولز کی آج بھی گنجائش باقی ہے.
اچھا